अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली में 15 जून को जो कुछ हुआ, इस पर आइन साज इदारे के मुंतखब नुमाइंदे शर्मिंदा हों या ना हों, लेकिन इन वोटरों के सर शर्म से जरूर झुक गए हैं जो समझते हैं कि सियासत इस्तदलाल के साथ मसाइल का हल निकालने का जरिया है। जब सियासत में तशद्दुद शामिल हो जाए तो वो लानत बन जाती है। 7 दहाइयों से सियासत और सियासतदानों को खराब कहने वालों के मौक़िफ़ की जो पजीराई हुई, इस पर हुकूमत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अभी कादिर मंदोखेल और फिरदौस आशिकवान की टीवी प्रोग्राम में झगड़े का तस्करा ख़त्म ही नहीं हुआ था कि कौमी असम्बली ने न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि पाकिस्तान की मलामती तारीख में एक नए संगे मील का इजाफा कर दिया। 15 जून की हंगामा आराई की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए पूरे मुल्क में वायरल हो चुकी हैं। बच्चे अपने वालिदैन से सवाल कर रहे हैं और वालिदैन जिनका किसी न किसी जमात की तरफ झुकाव है, वो इसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आकर रुकती है कि क्या मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे ऐसे होते हैं? हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बजट इजलास की यही रीत रही है। अवामी नुमाइंदों को शायद ही कभी बजट की 10 किलो के करीब भारी भरकम दस्तावेजात पढ़ने की तौफीक हुई हो, और इसमें से अपोजिशन के अराकीन हुकूमती ऐब और हुकूमती अराकीन अच्छाइयाँ निकाल कर बहस में हिस्सा लेते होंगे। 342 के ईवान में से 142 अराकीन ही मुमकिना तौर पर बजट तकरीर पढ़ते होंगे, बाकियों का बजट से कोई लेना देना नहीं होता। आम अरकान, जिन्हें पार्लिमानी जबान में बैक बेंचर्स कहा जाता है, इनके लिए बजट में सिर्फ एक ही कशिश की बात होती है, और वो ये कि बजट इजलास में 40 घंटे की बहस में इन्हें 10 से 15 मिनट बात करने का मौका मिल जाता है। वो अपने हलके के मसाइल बयान करते हैं ताकि अपने हलके के अवाम को बता सकें कि वो अगरचे अमली तौर पर ना सही लेकिन जबानी तौर पर सरगर्म अमल हैं। वोटर्स भी इतने मजबूर और सादा होते हैं कि खुश हो जाते हैं कि काम हो ना हो, लेकिन नुमाइंदे ने कम से कम कौमी असम्बली में इनके मसाइल को उठाया। तो अब 15 जून की हंगामा आराई पर मजीद बात करने से पहले इसका पसे मंजर जानना जरूरी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि मामला गालम गलोच से होता हुआ हाथापाई और इसके बाद बाजमायत हमले तक कैसे पहुंचा। व्यूअर्स, 11 जून को जब वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट पेश किया तो इनकी तकरीर के आगाज से ही अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया था। वजीर आजम ने मार्च में एतमाद का वोट हासिल करने के बाद अब जाकर ईवान को रौनक बख्शी थी। शौकत तरीन से तो अपोजिशन का वैसे ही कोई लेना देना नहीं था, निशाने पर तो सिर्फ वजीर आजम ही थे। इसीलिए तमाम नारे भी इमरान खान के खिलाफ लगते रहे, लेकिन 1.5 घंटे के इस इजलास ने वजीर आजम का मूड बदल कर रख दिया। हिस्बे रिवायत बजट पर बहस का आगाज कायदे हिस्बे इख्तिलाफ करते हैं, इसलिए जब 14 जून को कायदे हिस्बे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बजट पर बहस का आगाज किया तो हुकूमती वज़रा की रहनुमाई में तमाम हुकूमती अराकीन अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो गए और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ स्पीकर की जानिब से बहस की दावत देने के सिर्फ 30 सेकंड पहले ही ईवान के अंदर दाखिल हुए थे। इत्तेफाक से जैसे ही वो अपनी नशिस्त तक पहुंचे तो स्पीकर ने इनका नाम पुकारा, यूं फिर उन्होंने अपनी नशिस्त पर बैठे बगैर ही तकरीर का आगाज कर दिया। अब हुकूमती अराकीन का शोर बढ़ता गया और नारेबाजी में शिद्दत आती रही। हुकूमती रुकन अब्दुल मजीद न्याजी, जो बजट इजलास के पहले रोज बिलावल जरदारी पर जुमले कस रहे थे, वो इस बार अली अमीन गंडापुर के साथ आवाज में आवाज मिलाते नजर आए। इस शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने पहले तो हुकूमती अराकीन को खामोश रहने की हिदायत की, लेकिन जब नाकाम रहे तो इजलास की कार्रवाई 20 मिनट के लिए मुअत्तल कर दी। स्पीकर अपने चैम्बर की तरफ रवाना हुए तो अपोजिशन लीडर के बाहर निकलते वक्त भी हुकूमती अराकीन इसी शिद्दत के साथ नारे बुलंद करते रहे। जराये के मुताबिक यही वाकया हंगामे की जड़ था, जिसका मंतकी नतीजा दूसरे रोज यानी 15 जून को सामने आया। पहला इजलास नाकाम हुआ तो कुछ देर बाद दूसरा इजलास बुलाया गया। बहरहाल इस बार कुछ मामला तय हो गए।
اس اجلاس میں موجود ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اپنے صدر شہباز شریف سے اس بات کی ضمانت لائیں گے کہ جب وزیر اعظم ایوان میں تقریر کریں گے تو اپوزیشن اس وقت ہنگامہ آرائی نہیں کرے گی، جبکہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ جا کر وزیر اعظم سے بات کریں اور یہ ضمانت لے آئیں کہ وہ اپنے اراکین کو ہدایت کریں گے کہ جب اپوزیشن لیڈر بولیں گے تو ان کو خاموشی سے سنا جائے گا۔ معاملات طے ہونے کے بعد اسپیکر ایوان میں آئے اور اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ 15 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ لیگی اراکین نے باہمی مشاورت کے بعد یہ اصولی فیصلہ کیا کہ 13 ارکان پر مشتمل 6 گروپ تشکیل دیے جائیں گے تاکہ جو بھی حکومتی وزیر یا رکن بجٹ پر بات کرے تو اس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مسلسل جاری رہ سکے۔ ایک لیگی رکن نے بتایا کہ مسلسل احتجاج کے باعث گلا خشک ہونے سے نعروں میں دم نہیں رہتا، اس لیے الگ الگ گروپ بنانے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن لیگی ارکان کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب شہباز شریف نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف سمجھ رہے تھے کہ 15 جون کو وہ بجٹ پر چند گھنٹوں پر محیط ایک طویل تقریر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ جبکہ 15 جون کو صورتحال گزشتہ روز سے بھی زیادہ ہنگامہ خیز معلوم ہو رہی تھی۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر سمیت کابینہ کے سنجیدہ اراکین بھی ڈیسک بجانے میں آگے تھے۔ شہباز شریف نے تقریر جاری رکھی۔ فواد چودھری اور دیگر وزراء بیک بینچر ارکان کو آگے کی طرف آنے کے اشارے کرتے رہے۔ اسپیکر کی پریشانی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ حالات ان کے بس سے باہر ہیں۔ باخبر حلقے بتاتے ہیں کہ 14 جون کو وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر کی تقریر پر سخت ناراض تھے۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لوگ ضمانت پر آتے ہیں اور ہمیں بھاشن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کہا۔ وزیر اعظم کا یہ واضح پیغام ہی اس گھمسان کا سبب بنا۔ اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے اراکین اس طرح لڑ رہے تھے جیسے کالج، یونیورسٹیز اور سیاسی جلسوں میں غیر سنجیدہ مشتعل نوجوان پورے ماحول کو برباد کرنے کے لیے کود جاتے ہیں۔ حکومتی جماعت سے وابستہ کراچی کے کچھ ارکان بھی جھگڑوں میں خود کو پیچھے نہیں رکھتے۔ اس بار ان کا جوش بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسپیکر کی ہدایت پر سیکیورٹی افسرانوں، اہلکار حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑے، لیکن وہ کیا کرتے؟ بیچارے جو تھے انہیں کسی رکن کو تو کہنے کا اختیار نہیں تھا، وہ بکھرے ہوئے حکومتی یا اپوزیشن ارکان کو کس طرح روک پاتے؟ حکومتی رکن فہیم خان تو سیکیورٹی اہلکاروں کے کندھے پھلانگ کر شہباز شریف کو جھپٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دیگر حکومتی ارکان نے بھی سیکیورٹی اہلکاروں کی انسانی دیوار کو گرانے کے لیے دھکم پیل شروع کر دی۔ اسی دوران مسلم لیگ نون والے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور 2 سوٹا ڈنڈے کی سرکار نہیں چلے گی، اس کے ساتھ وزیر اعظم کے خلاف نامناسب نعرے بھی بلند کرتے رہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز ایوان بھی بجٹ کاپیاں دوسری جانب اچھال کر اپوزیشن اراکین کی تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ گالیاں اضافی آئٹم تھا۔ زبردست شور شرابے، دھکم پیل اور نعرے بازی کا سلسلہ پوری شدت سے جاری رہا تو اسپیکر 10 منٹ کے لیے اجلاس معطل کرنے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ پھر چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے اراکین دست و گریباں تھے۔ ارکان کے لیے لاکھوں روپے کی لاگت سے چھپنے والی بھاری بھرکم بجٹ کتابیں ہوا میں اچھالی جا رہی تھی۔ ہر کوئی خود کو بچاتا اور اپنی طرف پھینکی گئی کتابوں کو دوبارہ اسی طرف پھینک دیتا جہاں سے کتاب اچھالی گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مظاہرین شیلنگ کے دوران گیس کی گولے اٹھا کر واپس سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف پھینکتے ہیں۔ ابتدا حکومتی بینچوں سے ہوئی، سیکیورٹی اہلکاروں افسران کی تو شامت آ گئی۔ وہ کسی کو پیچھے دھکیلنے کے علاوہ کوئی اختیار نہ رکھتے تھے۔ اراکین اور بہت سارے دیگر لوگوں کو اندرونی چوٹیں آئیں۔ پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ بخاری کو بجٹ کی بھاری کتاب آنکھ کے قریب جا لگی۔ کہیں سے چیخنے کی تو کہیں سے توبہ توبہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ محسن داوڑ جو دونوں فریقوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور خود کو بچاتے بھی رہے، جب حملے تواتر کے ساتھ جاری تھے تو مہمانوں کی گیلری میں موجود افسران اور دیگر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکل گئے۔
اس سارے تماشے کا کم از کم ان غیر سیاسی قوتوں کو تو ایک فائدہ ضرور ہوا ہوگا جن کا روز اول سے یہ موقف رہا ہے کہ سیاست تو ہوتی ہی خراب ہے، ملک کا بیڑا غرق سیاست ہی نے کیا ہے، سیاستدان اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ دنیا بھر میں اس واقعے کی وائرل ہونے والی ویڈیوز نے اس رائے کو بہت ہی زیادہ تقویت پہنچائی ہے۔ قومی اسمبلی میں اس ہنگامہ آرائی نے ان لوگوں کو شرمسار کیا جو پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی پر سیاسی ایمان رکھتے ہیں اور شدید گرمی اور سردی کی تکلیف میں قطار میں کھڑے ہو کر اپنے ان نمائندوں کو الیکشن کے دنوں میں ووٹ دینے جاتے ہیں۔ ابھی چند ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مذہبی تنظیم کے کارکنوں نے جس طرح ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تو اس پر پورا ملک چیخ رہا تھا کہ ریاست کیا کر رہی ہے۔ اب جب آئین سازوں نے اپنے ہی ادارے جسے ملک کے تمام اداروں کی ماں کہا جاتا ہے اس کا جو حشر کیا، اس پر انہیں افسوس نہیں الٹا فخر ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ سراسر جمہوریت اور جمہور کی توہین ہے۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے اس واقعے کے بعد 7 حکومتی اور اپوزیشن اراکین پر اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جن اراکین پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 3 اراکین علی نواز امان، عبد المجید خان، فہیم خان، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے 3 اراکین شیخ روہیل اصغر، علی گوہر خان، چودھری حامد حمید اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی آغا رفیع اللہ شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔